کسی کی غلطیاں ڈھونڈنے کے بجائے ان غلطیوں کا علاج ڈھونڈو، ایسا کہنا تھا دنیا کے ایک وقت کے سب سے امیر ترین شخص ہنری فورڈ کا۔ آج بھی دنیا میں اگر امریکی کاروں کی نسبت امریکی کار انڈسٹری کو کوئی جانتا ہے تو وہ محض ہنری فورڈ کی وجہ سے۔ کہتے ہیں ملا اسے ہی ہے جس نے کوشش کی ہو۔ آج دنیا کے ایسے انسان کی کہانی آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ آج اگر سڑکوں پر کاریں چلنا ایک معمولی سی بات لگتی ہے تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہنری فورڈ کا ہاتھ ضرور ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے پلیز میری ویڈیو کو لائک کر لیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر فورڈ کی کہانی کو شروع سے پڑھا جائے تو ہمیں یہ ضرور محسوس ہوگا کہ فورڈ کو محض ایک کسان ہونا چاہیے تھا۔ فورڈ 1863 میں مشیگن میں پیدا ہوا۔ فورڈ ایسے زمانے میں پیدا ہوا جب ذمہ داری سست اور محنت طلب تھی، اور اسی وجہ سے فورڈ کو ذمہ داری میں کوئی خاص مواقع نظر نہ آئے۔ وہ ایک ایسے علاقے میں پیدا ہوا تھا جس سے محض 8 میل دور ڈیٹرائٹ تھا، جو کہ تیزی سے انڈسٹریل ریولوشن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بچپن میں جب پہلی بار اسے ایک گھڑی ملی تو اس نے گھڑی کو خود کھول کر ہر ایک پرزہ خود نکال کر دیکھا اور گھڑی کو دوبارہ خود جوڑ دیا، جو کہ ایک بچے کے لیے ایک ناممکن عمل تھا۔ یہ ننھا دماغ ٹیکنالوجی کی طرف آہستہ آہستہ مائل ہوتا گیا، اور جب پہلی مرتبہ اس نے اسٹیم انجن کو دیکھا تو جیسے اسے اپنی زندگی کا مقصد مل گیا تھا۔ بلوغت تک آتے آتے اس نے اسٹیم انجن کو جوڑنے، ریپیئر کرنے اور نئے سرے سے بنانے کا تمام عمل خود نہ صرف سیکھ لیا تھا بلکہ اس عمل سے اس نے پیسے تک کمانے شروع کر دیے تھے۔ 16 سال کی عمر میں اس نے اپنے والد کی خواہش کے خلاف اپنے علاقہ چھوڑ دیا اور ڈیٹرائٹ آ گیا۔ اس وقت ڈیٹرائٹ میں فورڈ جیسے کسی بھی مکینک کو ہاتھوں ہاتھ نوکریاں ملتی تھیں۔ 1880 میں پہلی مرتبہ فورڈ کو گیس انجن کے بارے میں جاننے کا موقع ملا۔ اس وقت گیس انجن بہت معمولی تعداد میں صرف ایک جرمن انجینئر نیکولس آٹو بنا رہا تھا۔ حالانکہ گیس انجن اس وقت یورپ میں اپنا مقام بنا رہا تھا، لیکن امریکہ میں اس وقت گیس انجن کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ 1899 میں اسے گیس انجن پر کام کرنے کے موقع ملا۔ تب اس نے پہچانا کہ گیس انجن اسٹیم انجن سے بہت زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے اور نیا زمانہ گیس انجن کا ہے۔ لیکن ابھی اسے گیس انجن کا زیادہ تجربہ نہیں تھا، لیکن وہ گیس انجن کے بارے میں پوری طرح سے جاننا چاہتا تھا، جس کے لیے اس نے ایڈیسن الیکٹرک کمپنی میں کام کرنا شروع کر دیا۔ یہاں اس کا کام محض اسٹیم انجن کو ٹھیک کرنے کا تھا، باقی وقت میں وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس وقت کو اس نے پوری طرح سے گیس انجن کے نام کیا اور اس نے گیس انجن کو خود پڑھنا شروع کر دیا اور اس پر آئے روز تجربے کرنے لگا۔ 1893 میں جب فورڈ ایڈیسن کمپنی میں چیف انجینئر بن چکا تھا، اس نے اپنا پہلا گیس انجن تیار کیا۔ اس گیس انجن کو بناتے وقت فورڈ کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ وہ ایک گھوڑے کے بغیر چلنے والا ایک چھکڑا بنائے جس پر سامان آسانی سے لاد کر لے جایا جا سکے۔ لیکن اس آئیڈیا کو حقیقت میں بدلتے بدلتے فورڈ کو سالوں لگنے، کیونکہ کار بنانے کے لیے کار پارٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور اس سے ہر چیز شروع سے لے کر آخر تک خود کرنی پڑی۔ گیس انجن بنانے کے 3 سال بعد اس نے اپنی پہلی گاڑی بنائی جسے آج ہم کوادری سائیکل کہتے ہیں، جو کہ محض ایک انجن جس کے ساتھ 4 سائیکل کے پہیے جڑے ہوئے تھے۔ لیکن اس وقت کے لیے یہ ایک بہت بڑی ایجاد تھی۔ اس کے صرف 2 گیئر تھے اور دونوں گیئروں میں سے ایک گیئر بھی ریورس گیئر نہیں تھا۔ لیکن سب سے برا یہ تھا کہ اس کار میں کوئی کولنگ سسٹم نہیں تھا، یعنی کار بہت جلدی گرم ہو جاتی تھی اور اس کی سپیڈ 32 کلومیٹر فی گھنٹہ سے اوپر نہ جاتی تھی۔ 1897 میں جب اس نے اسے پہلی مرتبہ بیچا تو سب سے پہلے اس نے ایک کولنگ سسٹم بنایا جسے اس نے گاڑی کے ساتھ ایڈ کیا اور اس نے وہ گاڑی $200 میں بیچی۔ اس گاڑی کے بعد اس نے 2 اور قسم کی گاڑیاں بنائیں۔ ہر گاڑی پہلی گاڑی سے زیادہ اچھی تھی، جس وجہ سے 1899 میں اسے اعتماد آیا کہ وہ اب اپنی خود کی کار بنانے والی کمپنی بنا سکتا ہے۔ اس کمپنی کا نام اس نے ڈیٹرائٹ آٹو موبائل کمپنی رکھا، جس میں ڈیٹرائٹ کے بڑے بڑے ناموں کے پیسے لگے تھے۔ اس نے اس کمپنی میں 100 لوگوں کو نوکریاں دیں اور اس کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ دنیا کی پہلی ڈیلیوری ویگن بنائے گا۔ لیکن صد افسوس کہ اس نے اس کام کو بہت آسان سمجھا اور اس کام کے لیے بہتر طریقے سے منصوبہ بندی نہ کی، کیونکہ ایک کار 2 سالوں میں بنانا اور بہت سی کاریں کم وقت میں بنانے میں فرق ہے۔ کار بنانے والے زیادہ پارٹس دوسری کمپنیوں سے آتے تھے،
اور ہر مرتبہ جب کسی پارٹ کی ڈیلیوری لیٹ ہو جاتی تو کام روکنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا تھا، اور اسی تاخیر کی وجہ سے پہلی ڈیلیوری ویگن بننے میں 6 ماہ سے زائد لگے اور 2 سالوں میں محض 25 گاڑیاں ہی بن سکیں۔ 1902 کے آخر تک آتے آتے کمپنی کے دوسرے مالکان فورڈ کی سست رفتاری سے آگ بگولا ہو چکے تھے۔ وہ جلدی سے جلدی گاڑیاں بنانا چاہتے تھے، اس لیے وہ فورڈ کو کمپنی سے نکالنا چاہتے تھے۔ چونکہ کمپنی بناتے وقت اس نے اس بات کا خیال ہی نہ رکھا کہ زیادہ شیئرز اپنے پاس رکھے جائیں، وہ کمپنی کے محض 15% شیئر کا مالک تھا، اس لیے اسے وہ کمپنی چھوڑنی پڑی۔ ویسے آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں، اس کمپنی میں جس نے ہنری فورڈ کو ریپلیس کیا، اس نے آگے چل کر مشہور زمانہ کمپنی کیڈیلیک کی بنیاد رکھی، یعنی ایک لیجنڈ نے دوسرے لیجنڈ کو ریپلیس کیا۔ فورڈ کو کمپنی چھوڑنی پڑ گئی اور اس کے پاس کمپنی چھوڑنے کے بعد صرف $1000 بچے تھے، لیکن اس مرتبہ ناکامی کی وجہ سے فورڈ کافی کچھ سیکھ چکا تھا۔ اس نے اس بار بجائے ایک ڈیلیوری ویگن بنانے کے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسی کار بنائی جائے جو عام آدمی کے استعمال کے لیے ہو، اور یہ وہ آئیڈیا تھا جس نے نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ کہا جا سکتا ہے کہ اگر فورڈ نہ ہوتا تو آج بھی آپ ٹانگوں پر گھوم رہے ہوتے، لیکن ایسی کار بنانا بھی بہت مشکل تھا، یہاں تک کہ اسے 20 ڈیزائنز کے بعد وہ ڈیزائن ملا جس پر ایسی کار بنائی جا سکتی تھی۔ فورڈ نے اپنی پہلی کار کو ماڈل اے کا نام دیا۔ اگلے 5 سال تک اس نے اپنی ہر بننے والی کار کو حرف تہجی کا نام ہی دیا۔ اس بار اسے پتہ تھا کہ اس نے پارٹس کس سے خریدنے ہیں، کون سا ڈسٹریبیوٹر جلدی پارٹس کی ڈیلیوری کرتا ہے اور کیسے گاڑی جلدی سے جلدی تیار کی جا سکتی ہے۔ کہتے ہیں ناکامی انسان کو کامیاب بناتی ہے۔ اس نے ایک ایسی کمپنی سے پارٹس خریدنے شروع کیے جو تمام پارٹس خود بناتی تھی۔ اس کمپنی کا نام ڈاج برادر کمپنی تھا، لیکن سب سے بڑی چیز جو ہنری فورڈ نے بڑے پیمانے پر کار بنانے کے لیے متعارف کرائی وہ تھی اسمبلی لائن۔ کہانی یہ ہے کہ اس نے ایک لوکل کسائی کی دکان کو وزٹ کیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ تمام کسائی لائنوں میں کھڑے ہیں، پہلا ایک معمولی سا کام کر کے دوسرے کو جانور ذبح شدہ دے دیتا ہے اور دوسرا آدمی تیسرے کو، اسی طرح یہ عمل دہرایا جاتا ہے۔ اس نے اس عمل کو کار میکنگ کے لیے موزوں سمجھا اور 1904 میں اس نے اپنی ماڈل اے اور ماڈل بی کاروں سے جو منافع ملا تھا سے اپنی ایک فیکٹری بنائی جسے اس نے فورڈ آٹو موبائل کمپنی کا نام دیا۔ 1905 تک آتے آتے اس نے اپنی کمپنی میں 300 ملازمین کو بھرتی کیا اور اس نے گاڑیاں اسمبلی لائن کے ذریعے بنانی شروع کی۔ ہر ایک مکینک کو ایک معمولی سا کام دیا گیا اور آگے بڑھانے کا آرڈر تھا، اور جہاں اس نے اپنی پچھلی کمپنی میں 25 گاڑیاں 2 سالوں میں بنائی تھیں، اس نے 25 گاڑیاں ایک دن میں بنانی شروع کر دیں۔ 1906 میں فورڈ نے اپنی کار ماڈل این بنائی جو کہ اس وقت کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کار تھی، اور اس کامیابی کی وجہ سے فورڈ امریکہ سے سب سے بڑی کار بنانے والی کمپنی بن گیا۔ 1906 میں اس نے ماڈل این کی 8400 گاڑیاں بنائی اور فروخت کی۔ فورڈ نے 1905 میں ایک اور کام کیا تھا، اس نے ایک اور کمپنی بنائی جس کا نام فورڈ مینوفیکچرنگ کمپنی رکھا گیا۔ اس کمپنی کا کام صرف گیس انجن بنانا تھا، اس کے لیے بھی اس نے اسمبلی لائن میں ہی کام کرنا شروع کیا۔ اب نہ صرف وہ اپنی کاریں بنا رہا تھا بلکہ اپنی کاروں کا انجن کسی اور سے بنوانے کی ضرورت نہ رہی تھی، وہ خود ہی کاروں کو جتنے بھی انجنز کی ضرورت ہو وہ بنا سکتا تھا، جس سے تاخیر میں اور زیادہ کمی رونما ہوئی۔ لیکن فورڈ کی کامیابی میں اس سے بھی بڑا ایک قدم تھا جو اس نے 1907 میں لیا۔ کار کو بنانے کے لیے اس نے سٹیل کے بجائے وینڈیم سٹیل استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا، جس کے لیے اس نے پیرو میں ایک کمپنی کی سنگ بنیاد رکھی۔ سٹیل کی یہ قسم عام سٹیل سے زیادہ مضبوط بھی تھی اور ہلکی بھی تھی، جس سے کار کی سپیڈ بڑھ سکتی تھی۔ ایسے میں وہ بڑا خوش قسمت ثابت ہوا۔ اس کے 2 بھائیوں سے پیرو میں دوستی تھی جو کہ ونیڈیم کی کان کے مالک تھے، اور دنیا میں 92% ونیڈیم اس کان سے جاتی تھی۔ اب ونیڈیم کو کار میں استعمال کرنے کا آئیڈیا بھی ان 2 بھائیوں نے ہی فورڈ کو دیا تھا۔ ان 2 بھائیوں کی وجہ سے آج ہم جس طرح کی کار دیکھتے ہیں اس کی ایجاد ہوئی۔ 1908 میں وہ پہلی کار تخلیق ہوئی جس میں ونیڈیم سٹیل استعمال کیا گیا تھا۔ اس کار کا نام ماڈل ٹی تھا۔ ایک کار کی قیمت $850 تھی۔ یہ زمانے کی سب سے اچھی، مضبوط اور تیز کار تھی۔ اس کار کی ریلیز کے پہلے ہفتے ہی فورڈ کو 25,000 نئی کاریں بنانے کے آرڈر مل چکے تھے، لیکن 2009 میں فورڈ میں 1771 کاریں ہی بنا سکے۔ لیکن
اسی ماڈل کی وجہ سے فورڈ نے دوسری فیکٹری 1910 میں لگا لی۔ 1913 تک آتے آتے فورڈ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک گردانا جانے لگا۔ 1918 تک امریکہ کی آدھی گاڑیاں ماڈل ٹی تھیں۔ فورڈ نے دنیا کو ایک نیا زمانہ دیا، اور یہ فورڈ ہی کی کمپنی تھی جس نے پہلے 2 اشرے آٹو موبائل کی دنیا پر راج کیا۔ ایک غریب گھر میں پیدا ہونے والا انسان دنیا کا امیر ترین شخص بنا، اور اس نے خود کی حالت بدلنے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا بدل کر رکھ دی۔ ایسی مزید ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ تھینک یو۔